اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من عاہد اللہ، اور بعض ان منافقین میں سے وہ ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے لئن آتانا من فضلہ، البتہ اگر دے ہمیں اپنے فضل سے لنصدقن، البتہ ہم ضرور خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور البتہ ہم ضرور ہوں گے صالحین میں سے۔ فلما آتاہم من فضلہ، پس جب دیا ان کو اپنے فضل سے، بخلوا بہ، بخل کرنے لگے ساتھ اس کے، وتولوا، اور اعراض کیا انہوں نے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، پس چھوڑ دیا پیچھے ان کے نفاق کا اثر ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس کی ملاقات والے دن تک، بما اخلف اللہ ما وعدوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی، ما وعدوہ، اس میں کہ انہوں نے وعدہ کیا اس سے، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سرہم و نجواہم، ان کے پوشیدہ حال کو اور ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے غیوب کا۔ الذین یلمزون المطوعین، وہ لوگ جو تان کرتے ہیں خوشی سے ایمان والوں میں سے خیرات کرنے والوں کو، والذین لا یجدون، اور وہ لوگ نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی کوشش، فیسخرون منہم، پس وہ ٹھٹھا کرتے ہیں ان سے، سخر اللہ منہم، ٹھٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے، ولہم عذاب علیم، اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک۔ اوپر سے آپ منافقین کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنتے آ رہے ہیں۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی کا ذکر کیا اور منافقین کے طعن و تشنیع کا ذکر کیا جو مؤمنین پہ وہ طعنوں کی بچھاڑ کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں اور پھر عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کرام رحمہم اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ثعلبہ بن ابی حاطب۔ بہت سارے مفسرین نے ثعلبہ بن حاطب نقل کیا ہے، اور ثعلبہ بن حاطب آپ علیہ السلام کے ایک بدری صحابی بھی ہیں۔ شاید ان کے نزدیک ثعلبہ دو ہیں، ایک ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کر چکے ہیں، اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو چاہے تم کرو، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور ایک ثعلبہ بن حاطب اوپر نسب جدا ہے، گویا وہ منافق ہے، لیکن ہمارے شیخ استاد محترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں یہ ثعلبہ بن ابی حاطب ہے، ابی کنیت کے ساتھ،
ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں، اور ہمارے بعض مفسرین سے لفظ ابی چھوٹا ہے، یہ ثعلبہ بن ابی حاطب یہ منافق ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کی تحقیق کے مطابق یہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ کون ہے؟ ثعلبہ بن ابی حاطب۔ اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول غریب آدمی ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں بھی صدقہ خیرات کروں اور دینی مہمات میں حصہ لوں، میں بھی مجاہدین کی معاونت کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ مال کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، امتحان میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ مال جب آئے گا تو مال کا حق ادا کرنا ہوگا، جب حق ادا نہیں ہوگا تو امتحان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور امتحان جب آتا ہے تو پھر کوئی جو امتحان میں پورا اترتا ہے۔ انما الصدقات والی آیت کے نیچے بہت ساری گفتگو ہو چکی، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں اور مصارف کون کون سے ہیں اور کس کس کو کن شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ باتیں تقریباً گزر چکی ہیں۔ اور اس امت پہ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں نا، پہلی امتیں زکوٰۃ چوتھا حصہ ادا کرتی تھی، اس امت کے لیے 40واں حصہ ہے، وہ لاکھ میں سے 25,000، یہ لاکھ میں سے 2,500۔ اتنی تخفیف کے بعد، اتنی آسانی کے بعد بھی اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر تو افسوس ہے نا۔ آپ علیہ السلام نے ثعلبہ سے کہا ثعلبہ کہیں امتحان میں نہ پڑ جاؤ، مال تو مل جائے گا لیکن مال کا اگر حق ادا نہ ہوا تو پکڑے جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، جو اس وقت میری پوزیشن ہے غربت کی وجہ سے ناقابل برداشت ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ کبھی کبھی صلحاء کی دعائیں فوراً رنگ لاتی ہیں، اور پھر صلحاء کے امام الانبیاء دعا کریں اور دعا قبول نہ ہو، اور کبھی کسی وجہ سے کسی دعا کو اللہ تعالیٰ مؤخر بھی کر دیتے ہیں، جس طرح نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی، قبول نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کو دولت دی اور دولت کے دروازے کھول دیے۔ ثعلبہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ کی فراوانی میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ مسجد نبوی کی پہلے ایک نماز چھوٹی، نماز ظہر مثال کے طور پہ، پھر عصر چھوٹ گئی، آہستہ آہستہ نماز مغرب چھوٹ گئی، حتیٰ کہ نماز عشاء فجر بھی چھوٹ گئی، اور اسے باہر ڈیرا لگانا پڑا، شہر سے باہر، صرف جمعے کی نماز میں حاضری ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جمعے کی نماز بھی چلی گئی۔ تو معلوم ہوا یہ مسجد کی جو نماز کی حاضری ہے نا، یہ ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اور جب مسجد سے آدمی دور ہوتا ہے تو ایمان میں پرانا پن آ جاتا ہے، ایمان میں بوسیدگی آ جاتی ہے، ایمان ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ حالات باہر کے ایمان پہ غالب آ جاتے ہیں، وساوس کا شکار ہو جاتا ہے آدمی۔ اور نماز علامت اسلام ہے، نماز جیسا جب عمل چھوٹے گا باقی اعمال بھی چھوٹنے شروع ہو جائیں گے۔ اور مسجد کی اپنی برکات ہیں، مسجد کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ وہاں نماز پڑھو جہاں زیادہ نمازی ہوں، کسی ایک کی وجہ سے اللہ تمہاری نماز قبول فرما لے۔ بہت سارے صلحاء جب مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو کسی نہ کسی کی برکت سے ہماری نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اور قبولیت کی دلیل کہ دوسری نماز کے اللہ توفیق دے دیتے ہیں۔ فجر پڑھی، اگر ظہر کی توفیق مل گئی سمجھو ہماری فجر اللہ نے قبول فرما لی، ظہر کے بعد اگر عصر کی توفیق مل گئی سمجھو ہماری ظہر قبول ہو گئی۔ تو بہرحال بہت بڑی محرومی ہے مسجد سے دور رہنا، مسجد کے ماحول کو نہ اپنانا، مسجد کے نمازیوں کے ساتھ شانہ بشانہ صف میں کھڑے ہو کر
نماز با جماعت نہ ادا کرنا بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس کرنے کی گویا کہ توفیق عطا فرما دے۔ حتیٰ کہ جمعہ بھی چلا گیا سال بھر کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محصل بھیجا، جاؤ سالبہ سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ اموال کی دو قسمیں، اموال ظاہرہ، اموال باطنہ۔ اموال ظاہرہ یہ بھیڑ بکریاں، گائے بھینس اور اونٹ ہیں، اور باغات کا جو پھل ہے اس کا عشر، کھیتی اناج چاول گندم اس کا عشر ہے۔ ان کی جو زکوٰۃ ہے نا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے وصول کرنے کی۔ اور اموال باطنہ، سونے چاندی اور پیسے پہ، تجارت پہ جو زکوٰۃ ہے یہ ہر آدمی خود ذمہ دار ہے اس کی ادا کرنے کا۔ لہذا اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ چونکہ ذمہ داری تھی، وقت کی خلافت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محصل بھیجا، جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ ثعلبہ بن ابی حاتب سے۔ تو ثعلبہ نے کہا ٹھیک ہے آج نہیں کل کر لیں گے۔ کل پھر محصل چلا گیا، آج نہیں کل کر لیں گے۔ پھر محصل چلا گیا، دو چار چکر لگوائے، آج بھی بعض کی آتے ہیں۔ جب موقع ملے فوراً ادا کر دینی چاہیے زکوٰۃ بھی، اور ہر نیکی کا کام فوراً کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بعد میں اللہ توفیق سلب کر لیں، توفیق سلب ہو گئی پھر لاکھ کوشش کرے شاید وہ فریضہ ادا نہ ہو سکے۔ تو ٹال مٹول کرتا رہا، چونکہ اندر نفاق تھا، کفر تھا، مخلص تو تھا نہیں۔ اس نے آ کر ایک جملہ کہا، اس نے کہا زکوٰۃ تو ٹیکس کی بہن معلوم ہوتی ہے مجھے، یہ تو ٹیکس کی مانند ہے، ٹیکس جیسی ہے۔ محصل نے آ کر آپ علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ثعلبہ نے یہ جواب دیا ہے، اس نے گویا کہ اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا، ویحک یا ثعلبہ، ویحک یا ثعلبہ، ویحک یا ثعلبہ، افسوس اے ثعلبہ، افسوس اے ثعلبہ۔ اور آپ نے فرمایا آئندہ ثعلبہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نہیں جانا۔ ثعلبہ کے رشتہ داروں نے ثعلبہ کو ملامت کی کہ آپ علیہ السلام کو تو نے ناراض کر دیا ہے۔ ثعلبہ آیا اموال کی زکوٰۃ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کا رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری زکوٰۃ وصول کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے، اب میں نہیں وصول کروں گا۔ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا رہا، آپ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ نہیں لی، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 2 سال بعد حضرت صدیق اکبر کے پاس آیا، حضرت میری زکوٰۃ وصول کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ وصول نہیں کی، ابوبکر بھی تیری زکوٰۃ وصول نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 10 سال برابر آتا رہا، حضرت میری زکوٰۃ وصول کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ وصول نہیں کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تیری زکوٰۃ وصول نہیں کی، عمر بھی تجھ سے زکوٰۃ وصول نہیں کرے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ذی النورین کا دور خلافت آیا، پھر ان کے پاس آیا، حضرت میری زکوٰۃ وصول کر لیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ وصول نہیں کی، جب شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے تیری زکوٰۃ وصول نہیں کی، عثمان بھی تجھ سے زکوٰۃ وصول نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نفاق کی حالت میں اس کی موت آئی، یہ منافق مرا ہے، اس کا ذکر ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، فرمایا بعد ان میں وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ،
اللہ اگر تو دے ہمیں اپنے فضل سے لنصدقن، البتہ ہم ضرور خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور البتہ ہم ضرور ہوں گے صالحین میں سے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو بخل کرنے لگا ساتھ اس کے۔ وتولوا، گویا یہاں تو ایک شخص کا تذکرہ ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے تھے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ ومنہم بخلوا وتولوا وہم معرضون، جب دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، بخل کیا انہوں نے ساتھ اس کے، پھر گئے اور وہ اعراض کرنے لگے۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے نفاق کا اثر ان کے دلوں میں رکھ دیا۔ الی یوم یلقونہ، قیامت کے دن تک نفاق ان کے ساتھ رہے گا۔ بما خلف اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کی مخالفت کی۔ وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سرہم و نجواہم، ان کے پوشیدہ حالات کو اور ان کی سرگوشیوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیوب، غیب کی باتوں کو۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تان کا ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ چندے کی اپیل کی تو حسب توفیق چندہ دینے والوں نے چندہ پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 میں سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ جہاں ابو بکر و عمر و عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ کے لیے جنت کی بشارت، وہاں عبد الرحمن کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، اور ایک ایک کا نام لے کے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہیں۔ جب مکہ مکرمہ چھوڑ کے آئے مدینہ طیبہ، کچھ بھی نہیں تھا پاس، تجارت کی برکات اللہ نے ایسی نصیب فرمائی، اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، چہل پہل ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو 2 بیویاں تھیں ان کی، اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ کتنا؟ 8واں حصہ۔ 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، وہ چاروں 8ویں ہی میں شریک ہوتی ہیں۔ ایک بیوی کو 8ویں حصے کا نصف ملا، اس ایک بیوی نے جب وہ نصف حصہ فروخت کیا تو وہ 80,000 دینار تھا۔ 80,000 کی دینار کی مالیت کا وہ اثاثہ تھا، یعنی 80,000 دینار ملے ان کو۔ کیا کہا؟ 8واں حصہ بیوی کا بنتا ہے، 2 بیویاں تھیں، 8ویں کا آدھا 80,000 دینار ہے، یعنی جتنی مالیت کا سامان ان کو ملا جب ان کو فروخت کیا گیا تو کتنی مالیت ہوئی؟ 80,000 دینار۔ غالباً 1 دینار جو ہے وہ 6 ماشے سونے کا ہے، تو اس حساب سے یہ 80,000 40,000 تولے ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 40,000 تولے ہو گئے۔ 40,000 کو 1 لاکھ سے ضرب دے لیں، 1 لاکھ سے زائد ہے مالیت سونے کی آج، لیکن کم از کم چلو 1 لاکھ سے ضرب دے لو، یہ بنتا ہے میرے حساب میں نے چونکہ اسکول نہیں پڑھا، آپ نے تو پڑھا ہے نا، 4 ارب روپے۔ 40,000 دینار کو 1 لاکھ سے ضرب دیں گے تو کتنا بنتا ہے؟ 4 ارب روپے بنتا ہے۔ کتنا بنا؟ 4 ارب روپے بنا۔ اب ایک بیوی کے حصے میں 4 ارب روپیہ آیا، اللہ نے اتنا نوازا تھا، اتنا نوازا تھا۔ ہمارے حضرت شیخ استاد محترم مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے کسب حلال سے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔
جب آپ علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی تو انہوں نے 4000 دینار پیش کیے. بعض نے 4000 درہم لکھا لیکن ہمارے حضرت کی تحقیق 4000 دینار پیش کیے. آپ علیہ السلام سے آ کر کہا حضرت 8000 تھے, 4000 گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں, 4000 آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیے. 4000 دینار, 4000 دینار یہ بھی 2000 تولے بنتے ہیں. 2000 تولہ, تو 2000 کو 1 لاکھ سے ضرب دے دو, کتنا بن گیا؟ 2000. ہاں ٹھیک ہے, اتنا ہی ہوگا, 20 ہوگا. اب یہاں منافقین نے کیا تان کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ سب کچھ دکھلاوے کے لیے کیا انہوں نے کہ میرا نام پیدا ہو, یعنی معافی ان کے کھاتے میں نہیں تھی. ابو عقیل ایک غریب صحابی ہیں, گھر گئے, بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. ایک یہودی کے پاس چلے گئے, میں تیری مزدوری کرتا ہوں ساری رات, تیرے باغ کو پانی دیتا ہوں کنویں سے نکال کے, مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا میں تجھے گویا کہ 2 سا کھجوریں دوں گا, 2 وسق کھجوریں دوں گا. غالباً 1 وسق 2 سا کا کہا, 2 سا کھجوریں دوں گا. تو 2 سا کھجوریں یہ شاید 5 یا 7 کلو بنتی ہیں. ساری رات محنت کر کے وہ کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں محنت کر کے یہ لایا ہوں. منافقین نے کہا یہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے آ گیا. کیا ضرورت تھی ساری رات محنت کر کے یہ کھجوریں لا کر پیش کرنے کی؟ کیا اس کے 1 وسق سے یا 2 وسق یا 1 سا سے یا 2 سا سے فتح مل جائے گی؟ ان کو بھی معاف نہیں کیا. ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ خرچ کر رہے ہیں, ان کو بھی معاف نہیں کیا, ان کو بھی معاف نہیں کیا. عاصم بن عدی ایک صحابی ہیں, انہوں نے 100 وسق کھجوریں آپ علیہ السلام کو لا کر پیش کیں. پتہ کتنا وزن بنتا ہے ان کا؟ 600 من. کتنا بنتا ہے؟ 600 من, تقریباً 24-25 ٹن بنتا ہے. یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کی, ان کو بھی معاف نہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین, وہ لوگ خوشی سے خیرات کرنے والے مؤمنین کو تان کرتے ہیں, اور وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے الا جہدہم, جس طرح وہ ابو عقیل صحابی مگر اپنی کوشش, فیسخرون منہم, وہ ٹھٹھا کرتے ہیں ان سے, سخر اللہ منہم, اللہ بھی ان سے ٹھٹھا کرے گا. کیا معنی؟ اللہ ان کو ان کے ٹھٹھا کا بدلہ دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, بات ان کے عذاب ہے دردناک. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ, بعض ان میں وہ ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, البتہ اگر ہمیں دے اپنے فضل سے, لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, البتہ ہم ضرور خیرات کریں گے اور البتہ ہم ہوں گے صالحین میں سے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ, پس جب دیا ان کو اپنے فضل سے, بخلوا بہ, بخل کیا انہوں نے ساتھ اس کے بعد, تولوا, اور پھر گئے, وہم معرضون, اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم, پس چھوڑ دیا ان کے دلوں میں نفاق کا اثر, الی یوم یلقونہ, اس کے ملاقات والے دن تک, بما خلف اللہ, اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, ما وعدوہ, کہ وعدہ کیا انہوں نے اس سے, وبما کانوا یکذبون, اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. علم یعلموا, کیا وہ نہیں جانتے, ان اللہ یعلم, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے, سرہم, ان کے پوشیدہ حال کو, ونجواہم, اور ان کی سرگوشیوں کو, وان اللہ علام الغیوب, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے غیوب کا. الذین یلمزون المتطوعین, وہ لوگ تان کرتے ہیں متطوعین, خوشی سے خیرات کرنے والے مؤمنین کو, فی الصدقات, صدقات کے بارے میں. والذین لا یجدون الا جہدہم, وہ لوگ نہیں پاتے مگر اپنی کوشش. فیسخرون منہم, پس ٹھٹھا کرتے ہیں ان سے, سخر اللہ, اللہ تعالیٰ ٹھٹھا کرے گا ان سے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ٹھٹھا کا بدلہ دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک.